الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آلہ وبارک وسلم وصل علیہ. واجب الاحترام عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہفتہ وار ہمارا یہ درس قرآن کا سلسلہ جو ہر ہفتے میں منگل کے روز بعد نماز عشاء آپ حضرات کے سامنے ہوتا ہے. گزشتہ جو درس ہوا تھا اسی آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی تھی اور میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھیں کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم طیبات حلال پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اس آیت میں مخاطب ایمان والے ہیں اور دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. اگر تم واقعتاً اللہ کی عبادت کرتے ہو، ایاہ تعبدون، تم عبادت گزار ہو، تو تمہیں ان دو باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. گزشتہ جو درس ہوا اس میں چند باتیں میں نے حلال اور حرام کے ٹاپک اور موضوع پر آپ حضرات سے بیان کی تھی. آج بھی انشاءاللہ اسی پر چند باتیں اور چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور جو بقیہ جو اللہ پاک نے یہاں واشکروا للہ ارشاد فرمایا، اس کو اگلے ہفتے پر انشاءاللہ چھوڑیں گے. زندگی حیات باقی رہی تو انشاءاللہ تفصیلاً شکر پر گفتگو ہوگی کہ شکر کسے کہتے. صبر اور شکر کا ایک بہت بڑا مقام ہے. صبر شکر کے ذریعے انسان اللہ پاک کے نزدیک ہو جاتا ہے. اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی. یہاں اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان والوں حرام سے بچو، حلال کھاؤ. حلال کے اندر کتنی برکات ہیں. حلال کھانے سے انسان کی زندگی میں کیسے برکت آتی ہے، حلال کھانے سے انسان کی زندگی کیسے خوشگوار گزرتی ہے. یہ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو حرام کے پیچھے تو ہم جائیں ہی نہ. اس وقت عمومی طور پر مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کے اندر مسلمانوں کو چاہیے کہ قدم پھونک پھونک کر اٹھائیں. کوئی ایسا کام نہ کر جائیں کہ جس کی وجہ سے ان کی دنیاوی زندگی بھی تنگ گزرے اور پھر اخروی زندگی میں بھی پریشان ہو. دیکھو معاملہ یہاں کا ہے، یہاں کوئی الجھن پریشانی انسان کو پیش آ جائے تو کسی دوست یار بھائی سے بھی عرض کر سکتا ہے، اپنا دکھڑا اپنی فریاد کسی کے سامنے رکھ سکتا ہے. مگر اللہ نہ کرے قبر کی زندگی میں تو کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے میرے بھائی. اور پھر حشر کے میدان میں تو قرآن گواہی دے رہا ہے، یہ خود اپنے رشتہ داروں سے، عزیز و قارب سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے جو ہے نا جار سنگیوں سے جب بھاگے گا تو اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے، ہم تھوڑے پہ اکتفا کریں اور حلال کو اپنا جو ہے نا وظیفہ بنائیں. حرام اگر زیادہ بھی ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. آج مسلمانوں میں گزشتہ میں نے درس میں اختتامی جو 10-12 منٹ کا میرا درس تھا اس پر میں نے تفصیلاً سود پر گفتگو کی تھی. یہ ایک سود نہیں حرام، بہت سارے ایسے کام ہیں جو حرام کی شکلیں اختیار کر چکے ہیں، جس کو مسلمان کے ذہن سے یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کروں، ہر آدمی کو بتائیں کہ شراب پینا بھی حرام ہے.
اور ہر آدمی کو پتہ ہے خنزیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ دونوں کی قباحت میں، دونوں کے حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے، ہر آدمی کہتا ہے شراب حرام ہے۔ اب دیکھو، لوگ شراب تو پیتے ہیں، کسی کے سامنے اگر آپ خنزیر کے گوشت کا ٹکڑا رکھو اور وہ 10 دن کا بھوکا ہو، جب وہ بیٹھ جائے 10 دن کا بھوکا ہو، سخت بھوک کی شدت ہو، اس حالت میں اگر آپ اس سے کہو یہ خنزیر کا گوشت ہے تو آپ سے پوچھتا ہوں وہ کھائے گا؟ کیوں نہیں کھائے گا؟ اس لیے کہ اس کی قباحت، اس کا حرام ہونا، اس کی گھن اور اس کی نفرت اس کے دل میں ہے۔ شراب بھی اسی طرح حرام ہے، مگر شراب کی نفرت دل میں نہیں، مسلمان گھٹ گھٹ کر کے پی جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے ایسے حرام کے کام ہیں، جب مسلمان کے دل سے نفرت نکل گئی، وہ حرام بھی ان کی نظروں میں حرام نہیں رہے، وہ گناہ بھی اس کی نظروں میں گناہ نہیں رہے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم نے اور آپ نے قدم پھونک پھونک کے اٹھانا ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں کوئی گڑبڑ کی آگے بڑا مسئلہ بنے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کسی آدمی نے قرضہ دینا تھا، وہ مقروض کے پاس گئے جس نے قرضہ دینا تھا۔ سخت دھوپ ہے، شدت کی دھوپ ہے، دھوپ میں کھڑا ہونا انتہائی مشکل ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ دستک دینے کے بعد اس کے گھر کا، اس کے کمرے کا سایہ گلی میں پڑ رہا ہے۔ امام صاحب اس شدت کی گرمی میں، جن کی آخرت پر نظر ہو، وہ پھر ہر قدم کو پھونک پھونک کے اٹھاتے ہیں۔ امام صاحب اس کے گھر کے سائے سے دور دھوپ میں کھڑے ہوئے۔ جب وہ قرض والا نکلا، اس سے کچھ بات چیت کی، وہ چلا گیا، تو کسی نے پوچھا، جس طرح ہم کب کسی موقع پر دھوپ میں کھڑے ہو اور سایہ قریب ہو تو ہر آدمی کہے گا مولوی صاحب کیا بات ہے، آپ سائے میں کھڑے نہیں ہو رہے، گرمی ہے، دھوپ شدت کی گرمی ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ آپ سائے میں کھڑے ہونے کی بجائے دھوپ میں کھڑے ہیں؟ اب امام صاحب کا جواب سنیے۔ کہا میں نے اس سے قرضہ لینا ہے، اور جس سے قرضہ لینا ہو جتنا دو اتنا لو۔ 50 دیا، 51 لیا تو یہ 1 روپے سود کا ہے۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ میرا قرضہ دینے والا ہے، یہ مقروض ہے، میں نے اس سے قرضہ وصول کرنا ہے، کہیں اس کے گھر کا سایہ استعمال نہ کر لوں اور وہ سود کے زمرے میں نہ آ جائے۔ کبھی آج کے مسلمان نے اس کو سوچا؟ ویسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 4 چاند لگ گئے، دنیا سلام پیش کرتی ہے، ان کی تقلید پہ فخر محسوس کرتی ہے۔ بابا وہ صرف ایسے امام نہیں تھے کہ اپنی فقہ مدون کی اور بتا گئے ایسے، نہ ان کی زندگی میں عمل تھا۔ تو اس لیے حرام سے بچنا بہت ضروری ہے، تحقیق کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو چیز میں لا رہا ہوں آیا اس میں کوئی ملاوٹ وغیرہ تو نہیں ہے، اس کے اندر 2 نمبری تو نہیں ہے، کوئی ایسا کام تو میں نہیں کر رہا ہوں کہ جو میرے بچے کھائیں، میرے گھر والے کھائیں اور اس کا خمیازہ اور اس کا جو ہے نا سزا ہمیں دنیا میں ملے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں کے سامنے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی متقی بزرگ، 4 بڑے امام ہیں، ائمہ 4 جنہیں کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن ادریس رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اپنے استاد کے پاس، امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر ان کی بات سناتا ہوں کہ کتنے بڑے متقی تھے وہ خود، اللہ والے۔ تو کسی
آدمی کے منتظر تھے کہ حج کے موقع پر مدینہ سے آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ دیکھا کہ ایک آدمی غریب بوڑھا کھانا کھا رہا ہے، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ کھانا جو اس کے پاس ہے بھوسی قسم کے ٹکڑے ہیں، سوکھے ٹکڑے، اس نے پانی میں گئے اور کھا رہا ہے۔ اس سے حال احوال پوچھتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں۔ اس نے کہا میرے پاس سواری ہے اور میری سواری خالی ہے، ایک سواری میرے پاس فالتو ہے، اگر آپ مدینہ جانا چاہتے ہو تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ ان کے دل میں شوق تھا، یہ مکہ کے رہنے والے تھے، امام مالک مدینہ کے رہنے والے تھے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ پڑھائی کرنی ہے، لکھا ہے کہ 16 دن کا سفر تھا، مدینہ منورہ 16 دنوں کے بعد پہنچے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت یہ 16 دن کیسے گزرے؟ فرمایا یہ 16 دن اس حال میں گزرے کہ 16 دنوں میں نے قرآن کے 16 ختم کیے۔ میرے بھائی آج قرآن کو کوئی دیکھے نا اور خوش آکے جی بھائی برکتہ ہونے کی، برکتہ نہیں آنی ہے، قرآن سے کٹے ذلیل ہوئے۔ ایک عالم نے اپنا زندگی کا واقعہ سنایا کہ ایک ڈرائیور مدینہ اپنا راول پنڈی سے سرگودا یا فیصل آباد بس چلاتا تھا۔ وہ جب سفر کرتا تھا نا تو دوران سفر ڈرائیوروں کی یہ کام ہے، کبھی سگریٹ پیا، کبھی پانی مانگا، کبھی چائے پی، کبھی اس سے گپ لگائی، کبھی اس سے گپ۔ وہ بالکل خاموش، یعنی خاموش سے مراد لگتا یہ تھا کہ بالکل گونگا ہے، مگر اس کے ہونٹ ہلتے تھے۔ ایک مسافر نے اس سے سوال کیا، اس نے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ راول پنڈی سے چلے فیصل آباد یا فیصل آباد سے چلے راول پنڈی، آپ کو میں نے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہائے ہائے ہائے، ایسے مسلمان ہو تو پھر مزہ آ جاتا ہے۔ کہنے لگا میں قرآن کا حافظ ہوں، ڈرائیور ہوں، جب میں یہاں سے فیصل آباد جاتا ہوں روزانہ ایک چکر لگتا ہے، جاتے ہوئے 15 پارے تلاوت کرتا ہوں، آتے ہوئے 15 پارے تلاوت کرتا ہوں، ڈرائیورنگ بھی کرتا ہوں اور اللہ کا قرآن بھی ختم کرتا ہوں۔ یہ اب ہمیں کون سمجھائے؟ اب ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے چکر آتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہوئے چکر نہیں آتے، ناول پڑھتے ہوئے چکر نہیں آتے، موبائل فون پہ چیٹنگ کرتے ہوئے چکر نہیں آتے، موبائل فون پہ فضول چیزیں دیکھنا پڑھنا کرنا اس پہ چکر نہیں آتے، کمنٹس میں کہ ایک گھنٹہ کرنا ہمیں اس پہ چکر نہیں آتے، کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو۔ راتیں لوگ بابا اپنی برباد کرنے اس کاموں میں، پیکج لگاتے ہیں پوری رات کا، اور پرائی عورتوں سے پرائی لڑکیوں سے حرام گفتگو کر رہے ہیں۔ اس امت کو سکھ نصیب ہو، یہ امت پریشان نہ ہو۔ یہ اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو نبی ان کو حیا کا درس دے کے گیا، الحیاء شعبۃ من الایمان بتا کے گیا۔ یہ اس قرآن کے ماننے والے جو کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکاؤ۔ صحابہ با حیا تھے اور ان کی با حیائی کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے لوگ اسلام میں آئے۔ دشمنوں نے راستے میں عورتیں کھڑی کی گانے بجانے والی، اور امیر المومنین کی طرف سے خط پہنچا اور خط میں یہ آیت لکھی تھی کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہو مومنین سے، ایمان والوں سے نظریں جھکا کر چلیں۔ نظریں جھکا کر چلنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آج کے مسلمان کو دیکھ کے کبھی سنے آپ نے کسی مسلمان کو دیکھ کے کافر مسلمان ہو؟ وہ تو خود کہتے ہیں کہ مسلمان، خود تو اپنے اسلام پہ عمل کرتے نہیں ہیں، ہم اسلام کو کیوں قبول کریں؟ آج مسلمان اسلام کے لیے رکاوٹ ہے میرے بھائی۔ انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر کسی ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ بد نظری سے بچنے کا نتیجہ، حیا کا نتیجہ تھا کہ پورا جتنا بھی وہاں کافروں کا اور غیر مسلموں کا ایک جم غفیر اور گروہ کھڑا تھا، جماعت کھڑی تھی، پوری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی۔ صحابہ نے سوڈان میں، آپ پڑھیے تاریخ، پتہ نہیں مسلمان سویا ہوا ہے، اس کو فضول کاموں سے فرصت نہیں ہے کہ یہ اسلام کو پڑھے۔ آپ دیکھیے مسلمان جن ممالک میں گئے ہیں ان کے کریکٹر تبلیغ ایسے نہیں کیے زبانی ہماری طرح، جیسے میں روزانہ صبح تقریر، شام کو تقریر، ادھر تقریر ادھر تقریر۔
تقریر کی صحابہ کو نہ ضرورت تھی اور نہ تقریریں انہوں نے اتنی کی ہیں. بس وہ جس ملک میں گئے کریکٹر، کردار، ان کی چلت پھرت، معاملات کی صفائی دے کے دشمن مسلمان ہو جاتا تھا. وہ ایسے بھی تھے کہ کسی ملک میں گئے، کسی علاقے میں گئے، وہاں علاقے کے لوگوں کو دعوت دی، اسلام قبول کرو، جزیہ دو، نہیں دیتے ہو مقابلے میں آ جاؤ. اگر کوئی جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا، کچھ دن ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کی فوجیں ایک جگہ پر خیمے گاڑے ہوئے علاقے کے لوگوں سے جزیہ وصول کر رہے. جزیے میں یہ بات طے ہوتی تھی کہ ہم آپ کی پہرےداری کریں گے، ہم آپ کے محافظ ہیں، جس طرح اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی اپنی حفاظت کریں گے، ایسے آپ کی بھی حفاظت ہوگی. قاصد پہنچ گیا کہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ یہ لشکر فلاں علاقے میں بھیج دیا جائے. اب علاقے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، معذرت کے ساتھ ان غیر مسلموں کے پاس گئے اور ان کو لیا ہوا جزیہ واپس کیا. آج تو مسلمان مال کھاتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے. ہاں جی، جزیہ واپس کیا اور پھر اس کے بعد معذرت کی. صحابہ تو وہ تھے کہ ایک جگہ خیمہ گاڑا اور خیمے پر کبوتری نے انڈے دے دیے، کبوتری کے انڈے کو بچانے کے لیے اپنے خیمے کو چھوڑ کے چلے گئے. ہم دوسروں کی جگہوں پہ قبضے کر رہے ہیں، ہم دوسروں کے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں. یہاں مافیا گروپ بنے ہوئے ہیں، اس زمین پہ قبضہ، اس دکان پہ قبضہ، اس پلاٹ پہ قبضہ. روزانہ بیٹھ کے پلان بناؤ گے، بابا اس کے ساتھ کہاں ٹکر لے سکتے ہو؟ جب کردار کریکٹر اچھا تھا تو لوگ اسلام میں بھی آتے تھے. جب مسلمان کا کریکٹر کردار حالت ہو گیا تو بس پھر بھائی اب مذاق بن گیا مسلمان. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے بات سنائی. امام شافعی استاد امام احمد ابن حنبل کے اور امام مالک استاد امام شافعی کے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں تذکرہ چلایا. تذکرہ کس بات کا تھا؟ بیٹیوں سے کہا کہ میرا ایک شاگرد ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے. بیٹیوں نے کہا استاد جی اپنے ابا سے کہ ابا کبھی انہیں بلا لے، وہ بغداد میں رہتے تھے، یہ شاید مصر میں رہتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، خط پہنچا. امام احمد ابن حنبل تیار ہو گئے، چلو جی استاد کی زیارت ہو جائے گی. استاد کو بھی مان تھا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ طویل سفر کر کے وہاں پہنچے. انہوں نے آگے سے استقبال کیا، شاگرد آ رہا ہے. خیر جب متقی ہونے کی بات کی نا بیٹیوں سے، ساتھ میں کہا کہ میرا شاگرد ہے بھی کم گو اور غذا کھانے میں بھی بہت تھوڑی غذا کھاتا ہے، عبادت بہت زیادہ کرتا ہے، تہجد کی نماز اس سے نہیں جاتی. وہ جو ساری چیزیں سنی بیٹیوں نے، انہوں نے کہا چلو آج موقع ہے، مشاہدہ ہو جائے گا. اب میرے بھائی ہم وہ حلال کھا کے سوئے نا تو پھر انشاءاللہ دیکھنا تہجد میں خود فرشتہ آ کے جھنجھوڑ کو اٹھائے گا، اٹھ کھڑا ہو اللہ کے سامنے. تو دنیا میں سونے کے لیے نہیں آیا. من طلب الہلا سحر اللیالی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. سلف صالحین اکابر تو راتوں کو مصلوں پہ کھڑے ہوتے تھے. قرآن گواہی دیتا ہے صحابہ کی تتجافا جنوبہم عن المضاجع کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. قرآن کہتا ہے ان کی تو اللہ باغ ہے، اللہ باخود والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. قرآن گواہی دے رہا ہے وہ راتوں کو سوتے تھوڑا ہی تھے. ہم رات کو 12 بجے تک چیٹنگ، 2 بجے تک پرائی حرام کاری کریں، عورتوں سے باتیں کریں، گفتگو کریں، رات کو بدماشی کریں اور پھر مردار کی طرح پڑے سوئے رہیں. صبح کی نماز جاتی ہے تو جائے. لوگ 10 بجے تک، یہ تو انگریز بھی نہیں کرتے جو مسلمان کرتا ہے. مسجدیں خالی پڑی ہیں. اس موبائل کا صحیح استعمال کرنے سے میرے بھائی فائدہ بھی ہے اور غلط استعمال کرنے سے نقصان سب کے سامنے آ رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹیوں کو ساری بات بتا دی. اب جب ہوا شام کا ٹائم، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کھانا کھانے بیٹھے. وہ جتنا کھانا تھا وہ سارا کھا گئے. بیٹیاں حیران. خیر کھانا کھا کے فارغ ہوئے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ کے آئے. انہوں نے لوٹا بھی رکھ دیا رات کو پانی کے لیے کہ جب تہجد کی نماز پڑھیں گے تو پانی تو ضرورت پیش آئے گا. اب بیٹیوں نے آ کر دیکھا تو پہلی بات تو ان کو غلط نظر آئی کہ ابو کہتے تھے وہ کم کھانا کھاتے، انہوں نے تو پوری پرات کھا لی، پلیٹ ساری کھا گئے. اتنا کھانا، یہ تو غلط بات ثابت ہوئی. چلو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. جب صبح کی نماز پڑھنے کے لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گئے تو ان کی بیٹیاں کمرے میں جا کے کیا دیکھتی ہیں؟ لوٹا بھی پانی کا بھرا ہوا ہے.
انہوں نے کہا انہوں نے تو نماز بھی لگتے تہجد کی نہیں پڑھی، لوٹا ویسے کا ویسا ہے، عجیب بات۔ خیر نماز پڑھ کے آئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر میں گئے، بیٹیوں نے کہا ابا جان جیسے آپ نے شاگرد کا بتایا تھا ویسے تو نکلا نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، آپ کے شاگرد کھانا بھی زیادہ کھا گیا، تہجد بھی نہیں پڑھی۔ خیر انہوں نے کہا بیٹیوں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، ذرا شاگرد سے بھی پوچھ لیں، ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے، میں تو جانتا ہوں جب جانتا ہوں ہو سکتا ہے تبدیل ہو گئے ہوں۔ خیر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹا، شاگرد سے کہتے بیٹا کیا بات ہے، آپ نے کھانا بھی زیادہ کھایا، میری بات تو جھوٹی ہو گئی، لوٹا پانی کا بھر کے رکھا، رات کو آپ اٹھے نہیں، تہجد پڑھی نہیں۔ کہا استاد ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جی بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم تیری بیٹیوں کے ہاتھ کا نورانی برکت والا نور والا کھانا جب میرے سامنے آیا تو میں نے کہا ابن حنبل کھا لے جتنا کھا سکتا ہے، اس کی برکات تو دیکھے گا۔ اس کی برکت نور حلال کا کھانا تھا کہ میں نے جب وہ کھا کے آیا اور آ کے چارپائی پہ لیٹا تو قرآن کی ایک آیت ذہن میں آئی، اس ایک آیت سے پوری رات میں نے 1000 کے قریب مسائل نکالے۔ جب مجھے سونے کا موقع نہ ملا میرا وضو ٹوٹا نہیں، میں نے عشاء کے وضو سے تہجد اور فجر کی نماز پڑھی۔ اب ہم بھائی پڑے ہوئے ہیں، نماز چلی جاتی ہے، لوگ یہاں انفرادی پڑھتے ہیں، کسی کو ٹینشن نہیں ہے، 500 نمازوں کا اجر گیا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ حلال پیٹ میں ہو تو پھر نیند نہیں آتی، پھر راتوں کو مصلی سامنے ہوتا ہے۔ صحابہ نے چارپائیوں سے بے وفائی کی، مصلی سے وفا کی، تو میرے بھائی دنیا میں انہوں نے الحمدللہ اپنا نام کمایا، دنیا میں عزت بنا گئے۔ اب ہم جو ہیں یہ سوئی قوم، یہ سونے کو ترجیح دیتی ہے عبادت پہ، یہ راتوں کو بھی سوتی ہے، دن کو بھی سو رہے ہیں، ان کا اٹھنا جاگنا شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے حلال پیسہ ہوگا، حلال جگہ پہ استعمال ہوگا، حلال مال بیٹوں کی اولاد کی اپنا گھر والی کے پیٹ میں جائے گا، پھر انشاءاللہ عبادت میں بھی سرور آئے گا۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا ہوں اور بات ختم کروں۔ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گورے ہندوستان کے، انہوں نے کنز الاموال کے نام سے ایک بڑی کتاب حدیث کی لکھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، مرکات المفاتیح مشکات المصابیح حدیث کتاب کی انہوں نے شرح لکھی ہے 11 جلدوں میں، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، اس کے پاس ایک آدمی آیا، بڑی پتے کی بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد دعا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا جی میرے پاس مال ہے، میں مال کو کس پہ خرچ کروں؟ جیسے بھی ایک بھائی نے مجھے کل بھی آج بھی روزانہ لوگ پوچھتے ہیں جی ہمارے پاس زکوٰۃ ہے کس کو دیں، عشر ہے کس کو دیں، یہ کس کو دیں، مستحق تک حقدار تک پہنچنی چاہیے نا چیز، معلومات کرنی چاہیے تحقیق۔ تو انہوں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا جی میں مستحق تک مال پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ مستحق ہے کون؟ ہائے ہائے، اس نے کہا مستحق تو جس کو سمجھتا ہے دے دے، اگر تیرا مال حلال ہوگا تو خود مستحق تک پہنچے گا ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ اگر حلال کا مال ہوگا وہ غلط جگہ پہ نہیں لگے گا، وہ غلط جگہ پہ لگ ہی نہیں سکتا حلال کا مال۔ اس نے کیا دیکھا، ایک فقیر آدمی آ رہا ہے، شکل و صورت سے فقیر لگ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے جو مال تھا، درہم تھے، دنانیر کوئی تھے، درہم تھے یا دینار تھے، کچھ بھی تھا، اس زمانے کے سکے تھے، پیسے تھے، ان کے حوالے کیے۔ اس بڈھے نے پیسے لیے اور چلا گیا۔ اس بزرگ نے کہا ذرا اس کا پیچھا کرنا۔ اس کا پیچھا کرتے کرتے گیا، وہ کدھر چلا گیا، دیر بعد نکلا اور ایک آدمی کو بڈھا کہہ رہا ہے آج تو ایک مالدار نے مجھے پیسے دیے، میں نے ایک شراب کا پیک خریدا ہے اور ایک رات فلاں رنٹی کے ساتھ گزار کے آیا ہوں۔ کیا کیا ہے؟ شراب کا پیک خریدا ہے، شراب پی ہے ان پیسوں سے اور رنڈی کے ساتھ رات گزاری ہے، گندی عورت کے ساتھ رات گزاری ہے، بدکار عورت کے ساتھ رات گزاری۔ اب اس نے آ کر کہا بزرگوں کو تو ایسے ہوا۔ بزرگ نے کہا اچھا تو نے اپنے پیسوں کا اشر تو دیکھ لیا نا، اب یہ 1 روپیہ لے، 1 روپیہ، اور جا جسے تو سمجھتا ہے مستحق اس کو دے دے۔ یہ بھاگتا ہوا گیا اور جا کر دیکھا ایک آدمی شکل و صورت سے امیر نظر آ رہا تھا، 1 روپیہ اس کے حوالے کیا، 1 روپیہ اس نے لیا۔
بزرگ نے کہا اس کا پیچھا کر، دیکھیے کیا کرتا ہے، اپنے پیسوں کا حشر دیکھ لیا نا، اب میرے پیسوں کا حشر دیکھ، جو میرا سکہ ہے حلال کا۔ اس نے کیا دیکھا کہ وہ آدمی وہاں سے نکلا دور چلا گیا۔ دور جانے کے بعد اس نے ایک جنگل کے اندر اپنے کپڑے کے اندر سے مردار کبوتر نکالی اور اس کو پھینکا اور واپس آیا۔ جب واپس آنے لگا تو اس آدمی نے پکڑ لیا، اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں ایک متقی آدمی ہوں، 3 دن ہو گئے میرے گھر میں فاقہ تھا، میرے بچے بھوکے تھے، میں نے حلال کی تلاش کی، مجھے کہیں نہ ملا، تو مجبوراً مجھے بچوں کو حرام کھلانے کی سوچی کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ جب تمہاری جان پہ پڑ جائے اتنا حرام کھا لو جس سے جان بچ جائے، باقی زیادہ حرام کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ مردار کبوتر میں نے یہاں مری ہوئی اٹھائی کہ چلو یہی پکا کے بچوں کو کھلاؤں گا، ان کی جان میں جان تو آئے، مگر یہ لے کے چلا تو میرے رب نے مجھے حلال کا یہ سکہ دے دیا، اب میرے بچوں کا فقر و فاقہ اس سکے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پیٹ میں رزق جائے گا، اس لیے وہ مردار چیتی میں اس کو اس کے ٹکانے میں پھینک گیا ہوں۔ بزرگ آکاش ویکھا ہی ای حلال لے تے کیڑی جگہ لگا؟ چنگی جگہ، تیرا پیسہ حرام لا، پہ صدقے کر، پہ جدر مرضی لا، پہ اپنے آپ شیطان خوش کرانا، خیر کوئی گل نہیں۔ اس لیے میرے بھائی حلال کی طرف آؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن کا اعلان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے جو طیب مال رزق دیا اس میں سے کھاؤ، حلال سے۔ پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے رضاکار، اس کے پیروکار، اس کے خادم اور غلام نہ بنو، اللہ رسول کے حکموں پہ آؤ۔ اب آگے کیا ہے؟ واشکروا للہ، شکر اور صبر، یہ 2 چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے منگل کو انشاءاللہ درس قرآن ہوگا تو شکر پر گفتگو کریں گے کہ شکر ہے کیا، شکر کے درجات کیا ہیں، شکر کا نام کس چیز کا ہے۔ کیا آیا جو ہم کہتے ہیں کسی چیز کو لے کر شکر ہے اللہ کا، یہ شکر ہے یا شکر کسی اور چیز کا نام ہے؟ انشاءاللہ اس پر تفصیلاً درس دیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ باقامل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔